پہ جیسا ڈائبٹیز، شوگر کے لیے کوئی ایسی دعا اور ساتھ دوا دونوں چیزیں وہ اگر آپ ہدیہ کر دیجیے. شوگر کے لیے ایک دعا ہے اور میں نے اس کو بہت 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 بتایا ہے. یہ گمشدہ چیزوں کے لیے بھی ہے اور گمشدہ بیماری صحت کے لیے بھی ہے، جب بھی یعنی صحت گم ہو گئی ہو. یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، یہ اصل میں وظیفہ ہے یعقوب علیہ السلام کا، اللہ کی طرف سے انہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام گمشدہ ملے تھے 40 سال کے بعد. آج بھی گمشدہ فرد کوئی ہو اور وہ آپ کہتے ہیں ہمیں یہاں تک پتہ چل جائے اتنے سال ہو گئے زندہ ہے یا مردہ ہے، تو اس کو کثرت سے پڑھا جائے، یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، اس کو کثرت سے پڑھا جائے، بہت زیادہ. اس کے بہت نتائج، اس کے بہت کمالات. بندش نہیں ہے 10 12 15 21 22 نہیں. ٹھیک. اچھا یہ شوگر کے لیے زبردست چیز ہے. اچھا یہی شوگر کے لیے بھی زبردست. شوگر کے لیے بہت کمال چیز ہے. اس کو اتنا پڑھیں، جو بھی کھائیں پئیں اس پہ 11 دفعہ پڑھیں. اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 40 دفعہ پڑھیں اور سارا دن کھلا وضو بے وضو اس کو پڑھتے رہیں. یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، گمشدہ چیزوں کے لیے، گمشدہ افراد کے لیے، گمشدہ صحت کے لیے، اور گمشدہ فٹنس، اور گمشدہ جو ہے انسولین. شوگر میں انسولین گم ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کی مصنوعی انسولین دینی ہے. ہاں جو آرٹیفیشلی کرنا پڑتا ہے. کمال چیز ہے یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. اور اگر حکمت کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک ٹوٹکا. حکمت کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک ٹوٹکا ہے. یہ ایک دوا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. یہ ایک بیل ہوتی ہے، گلو یہ اوپر چڑھتی ہے درختوں پہ، اس کا تنا رسے کی طرح ہوتا ہے، گلو کہتے ہیں، ایسے چڑھتی ہے، اور پتے پان کی طرح ہوتے ہیں، پان کی طرح. یہ تازہ مل جائے یا خشک مل جائے تو ایک بالشت کے برابر ہو. ایک بالشت، اس کو قیمہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک گلاس پانی میں بھگوتے ہیں. اوکے. اس میں 1 چمچ دیسی اجوائن، 1 چمچ، اور 40 باداموں کی گریاں، اوکے، اور 3 چھوٹی الائچی، 11 نہیں 3 الائچی. 1 بالشت کلو، 1 چمچ دیسی اجوائن، اور 40 باداموں کی گریاں، اور 3 چھوٹی الائچی. ٹھیک ہو گیا. ان کو ہلکا سا بادام اور چھوٹی الائچی کوٹ لیجیے، رات کو ایک گرم پانی میں آپ بھگو دیجئے، صبح اس کو گرینڈ کریں، شیک کریں بہت زیادہ، اور چھان کے، اور میں تو ویسے اکثر اس کو بن چھانے کہتا ہوں کہ اس کا پھوگ بھی ساتھ، اگر کسی کی نزاکت ہے تو چھان لے. اس کو گھونٹ گھونٹ صبح نہار منہ پیے. اب میں اس کے آپ کو کچھ فائدے اور بھی بتاؤں گا. اٹس ناٹ جسٹ فار شوگر، یہ ادروائز بھی کمال چیز ہے. شوگر کو تو جڑ سے اکھاڑ دینا. اچھا. شوگر، اور حتیٰ کہ وہ شوگر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاؤں ہاتھ انگلیاں کاٹ دی جائیں، گینگرین. جی گینگرین. ایک تو اس کے لیے بہت کمال چیز ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ پرانا بخار نہ جاتا ہو، ٹائیفائڈ بگڑا ہوا ہو، جو خون کے بیماریاں ہیں، پھوڑے پھنسیاں ہیں، زہر ہے. اب نسخہ جو ٹوٹکا آپ کے شوگر کے کٹنے والے زخم کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ چہرے کے کیل محاسوں، حسن و جمال کے لیے لاجواب ہے. ارے اللہ، جن کے چہرے پہ اکثر کیل محاسے نکلتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، خرابی ہوتی ہے. ایک کمال ٹوٹکا ہے. اس کو گھونٹ گھونٹ پینا ہے، چسکی چسکی. ذائقہ تھوڑا سا کڑوا ہوگا، ہمارے منہ کے ذائقوں نے ہمیں کہاں سے کہاں خراب کر دیا. ذائقہ تھوڑا سا کڑوا، پر چسکی چسکی پیے. اس کو ہضم کرتے جائیں، یہ جسم میں تحلیل اور حل ہوتی جائے. یہ ٹوٹکا چند دن، چند ہفتے، بلکہ مجھے کچھ لوگ پرانے ایسے ملے، کہتے جی یہ ٹوٹکا تو ہماری زندگی ہے. ارے اللہ. آج تک مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے جب سے یہ ٹوٹکا استعمال کر رہا ہوں، کچھ 40-42 سال سے زندگی میں نے نہ گولی کھائی ہے، نہ دوا کھائی ہے، نہ مجھے کوئی زخم ہوا ہے، نہ چوٹ ہوئی ہے. حتیٰ کہ مجھے بھیڑ کاٹتا ہے، بھیڑ مر جاتا ہے. ارے اتنی باڈی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہے، مچھر مر جاتا ہے. اتنی امیونٹی اسٹرانگ ہوئی باڈی کی، امیونٹی اتنی زیادہ. مچھر کاٹتے ہیں، مچھر مرتے ہیں. میں کبھی کبھی سانپ کاٹا کرے، سانپ کاٹا نہیں، پر یقین ہے وہ بھی مر جائے. واہ 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 واہ. تو یہ کیوں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے کسی کو کہ اس قسم کی چیز. اور خاص طور پہ یہ جس بیل کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ بڑا مشکل سے نام تھا. گلو. یہ نارملی اویلیبل ہے، مل جاتی ہے، خشک میں مل جاتی ہے، مل جاتی. اصل میں انصار سے مل جائے گی، ہر جگہ سے مل جائے گی، ہر جگہ، اور گھروں میں عام باغوں میں لگی ہوتی ہے. اصل میں علم نہ ہونے کی وجہ نہیں، وجہ یہ ہے
اصل میں لوگوں کو آپ جیسا سادھو نہیں ملا. سادھو کہتے ہیں وہ شخص جو کوبا کو کریا کریا کونوں کونوں سے شفائی طلسمات کی تلاش میں رہتا ہے, جڑی بوٹیوں کی شکل میں, کسی چیز کی شکل میں, کسی آپ جیسا سادھو نہیں ملا. اچھا سادھو آپ مل بیٹھتے ہیں تو میرے اندر سے آمد شروع ہو جاتی ہے, محدود علم ہے, کوئی علم وسیع تو نہیں, وہ آمد شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. ایک جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو لوگ بہت زیادہ ڈسکس کر رہے تھے, میں لوگوں سے پوچھ بھی رہا تھا کہ کیا کیا مسائل, کیا کیا مسئلے ہیں. کچھ جو آج کل امپوٹینسی جو ہے, بے اولاد جوڑے بیچارے, وہ ان کے گھر بچنے مشکل ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی دونوں چیزیں, دعا بھی اور دوا بھی. 3 باداموں کی گریاں لیں, ہر گری کے اوپر تینوں گریوں کے اوپر 1100 پڑھیں یا جبار ہو. یا جبار. 2 گریاں بیوی کھائے, 1 میاں کھائے. بالفرض میاں قریب نہیں تو بیوی اس کی نیت کر کے کھا لے. اچھا. اور اسے مسلسل اس وقت تک کرنا ہے کہ جب تک کہ اولاد نہ ہو. 1. دوسرا, پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 70 بار پڑھے یا متین ہو, یا متین 70 بار پڑھے, پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد یا متین ہو پڑھے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ بے اولادوں کے لیے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا بے اولاد ہوں. فرمایا یہ وظیفہ پڑھ. ایک اور آیا, کہا کہ میرے پھل نہیں, زراعت نہیں, باغات نہیں, میں چاہتا ہوں وہ ہوں. کہا یہ پڑھ. اور کہا قسمت کا مارا ہوں. فرمایا یہ پڑھ. تیسرا آیا, اس نے کہا جی میری بزنس کاروبار نہیں, رزق نہیں. فرمایا یہ پڑھ. چوتھا کہنے لگا ہمارے ہاں پانی نہیں ہے, پانی ہو تو زراعت ہو زندگی. فرمایا یہی پڑھ. اچھا سب کو بتاتے گئے. خادم ساتھ بیٹھا تھا, سب کو ایک ہی چیز بتائی, ایک ہی وظیفہ. اچھا. خادم ساتھ بیٹھا تھا تو کہنے لگا حضرت کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے بتایا؟ فرمایا میرے رب نے کہا ہے کہ جب تم استغفار کو کرو گے کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا, پھر بارشیں بھی, پھر بیٹے بھی, پھر نعمتیں بھی, پھر باغات بھی. تو استغفار. اور ایک چھوٹا سا میں استغفار بتاتا ہوں, استغفر اللہ العظیم, بس استغفر اللہ العظیم, بس استغفر اللہ العظیم وہو العلی العظیم, آیت الکرسی. جی 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 جی. استغفر اللہ العظیم, اس کو اتنا پڑھیں کہ بے قرار ہو جائیں, کیونکہ وہ بے قرار دل کی دعا سنتا ہے. ارے اللہ اللہ. مظلوم کے پاس وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, کوئی اسم اعظم نہیں دیا ہوا ہوتا کسی بابے نے, اور دل کی کیفیتوں سے نکلی چیز عرش کو ہلا دیتی. تو یہ بے قرار ہو کے پڑھیں, سارا دن وضو بے وضو, اٹھتے بیٹھتے, میاں بیوی, ماں بیٹی بہن, گھر کے فرد, استغفر اللہ العظیم. اور ایک تجربے کی بات بتاؤں, مجھے ابھی ایک بابا جی ملے, میں سندھ میں تھا, وہ فوت ہوئے, ایک بزرگ, ان کے 13 بیٹے اور 13 بیٹیاں ہیں. یہ میں اسی ہفتے گیا ہوں, میرا سندھ کا سفر تھا. 13 بیٹے 13 بیٹیاں ہیں, ابھی فوت ہوئے ہیں اسی مہینے. تو میں ان کے بارے میں پوچھا کہ اللہ نے اتنے بیٹے اور بیٹیاں کیوں دی. کسی مجھے بزرگ نے بتایا, ایک سندھ میں ایک بہت بڑی دربار خانقاہ ہے, درگاہ ہے, حالیجی شریف, حالیجی شریف. سائیں عبدالصمد صاحب بھی فوت ہوئے. سائیں بہت بڑے پیر تھے, قادری راشدی سلسلے کے. تو پتہ چلا کہ وہ استغفار بہت کرتے تھے. 13 بیٹے ہیں, 13 بیٹیاں, استغفار بہت کرتے تھے. اور یہ جو استغفار میں نے کئی استغفار ہیں جو میں نے مختصر جامع لاجواب بتایا ہے, وہ ہے استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم. بہت کمال اس کے, بہت تاثیر اس کے. بے اولادوں کے لیے, بے روزگاروں کے لیے, باغات پانے والوں کے لیے. مجھے ایک دو بندہ کہنے لگا مجھے 25 مربع زمین چاہیے, ایسے چلتے چلتے کہنے لگا میں بڑا ذمہ دار کہلوانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کون سا مشکل ہے؟ کہنے لگا بابا جی مذاق کر رہے ہیں. نہیں مذاق نہیں کر رہا, میرے لیے ناممکن ہے, اس کریم کے لیے ناممکن تو نہیں ہے. میں نے کہا استغفار کر, استغفر اللہ العظیم. اچھا تھا کوئی دیوانہ پاگل تھا, مجھے بھول گیا, بڑے عرصے کے بعد ملا تو مجھے خیال آیا وہی 25 مربع والا ہے. ایسے جی خیال آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہہ رہا ابھی 27.5 ہو گئے ہیں. 25 سے اوپر نکل گئے ہیں. ارے واہ. میں نے کہا کیسے پڑھا؟
पंजाबी में लगा दब के पढ़े हैं। दब के पढ़े, अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह खूब अकबर, पढ़ा खूब, और सारे घर वालों ने पढ़ा। मैंने कहा कितना? कहने लगा ये लाखों करोड़ों में निकल ये गया कोई है। लिमिट नहीं है। और मैंने आपकी बात पे यकीन था। उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह तेरा फ़कीर है, इसकी बात पे यकीन है। मैंने अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम पढ़ा। मैंने उससे कहा ऐसा कर, तूने ये ले लिया है, अब इस अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम से इससे बड़ी जन्नत ले, वो भी मिल जाएगी। कहने लग गया असल यकीन है, असल यकीन है। और यकीन की ताकत से कायनात। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, मैं बगदाद उनके पास गया, तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक जगह जो है कुआं था, और कुएं में से रस्सी डाली, डोल डाला, पानी ना निकला। तो एक बच्ची दूर से देखती आई। ये एक और दरवेश का भी है, शेख जिन्होंने दलाइल खैरात लिखी है, उनका भी। तो उसने आके ऐसे लुआब डाला और पानी उमड़ आया। और इन्होंने पिया। तो पूछा ये क्या है? कहा यकीन। मेरे पास जो इस्म है, मैंने अपने मुर्शिद से एक दफ़ा पूछा, मैं हज़रत को इस्म आज़म फरमा दीजिए। हज़रत ने मुझे फरमा दिया, ये पढ़ा कर। कुछ अरसे बाद फिर पूछा, खामोश रहे, फिर पूछा, खामोश रहे। एक दफ़ा पूछा तो जलाल में आके फरमाया, तारिक यकीन आज़म इस्म आज़म है। अरे अल्लाह अकबर, यकीन आज़म इसमें आज़म है। अल्लाह अकबर। इसमें आज़म की हकीकत क्या है, कहाँ तक, कैसे, कितना है ये भी एक लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपके साथ मैंने विजिट करना है, ये सारा मसला एक आपको तो हर क्वेश्चन लास्ट होता है। नहीं, ये अब लास्ट पक्का अच्छा, मैं ऐसा नहीं कि उकता गया हूँ। असल में आपके अंदर एक इंसानियत की खिदमत का सच्चा जज्बा है। फिर हर सवाल के बाद आप कहते हैं चलो किसी के भले के लिए और भी पूछो। बिल्कुल ऐसे। इस्म आज़म ऐसा इस्म जो सबसे बड़ा हो, उसके साथ सबसे पहले तो यकीन आज़म है। और एक वाक़या सुनो इस्म आज़म में। एक दरवेश थे तो और उनके पास पता चला कि इस्म आज़म है। बंदा लंबे सफ़र करते करते, घोड़ों ऊँटों खच्चरों का सफ़र होता था, पैदल का, वहाँ पहुँचा और हज़रत की खिदमत में रहा। हज़रत इस्म आज़म सीखने आया हूँ। कई साल हज़रत की खिदमत में रहा, कई साल। बिल्कुल सही। जब ये देखा ना इसकी बेताबी बढ़ गई है, तो आपने एक बर्तन दिया ढका हुआ, तो फरमाया देखो ये मेरे फलां दोस्त हैं, उसको बांधा वगैरह नहीं, इसका ढकना ना उठाना, उनको दे के आना। और फिर कहा देख ख्याल कर, इसका ढकना नहीं उठाना। उसने कहा हजरत ठीक है। रास्ते में कहने लगा है क्या इसमें चीज़? हाँ, क्यूरियोसिटी तो होती है ना। फिर ढकना उठा के देख लूं, हजरत को क्या पता चलेगा। ढकना उठाया था, छोटा सा चूहा था, फुदक के पास गया। ओए, लगा ये अजीब बात है, मेरे साथ क्या हुआ? पकड़ के लाऊंगा कैसे, क्या करूं? खैर हजरत को बताया तो फरमाया छोटे चूहे का तो संभाल नहीं सका, इसमें आज़म को कैसे संभालेगा? अगर मैं तुझे इसमें आज़म दे दिया, किसी के बारे में बोलेगा वो हो जाएगा, बर्बाद कर देगा। फिर उसका इसरार बढ़ा, फिर बढ़ा। बड़े अरसे के बाद फरमाया अच्छा चलो ठीक है, तू जाना शहर के दरवाजे पे। शहर के दरवाजे होते थे जैसे लाहौर 13-14 दरवाजे, शहर के दरवाजे पे जा और वहाँ एक तुझे मंजर नजर आएगा एक बाबा जी का, वो देखना फिर आके बताना। वो गया तो वहाँ एक देखा, बूढ़े बाबा जी लकड़ियाँ काट के लकड़हारे ला रहे हैं। शहर का जो दरबान था वो पुलिस वाला, उसने पकड़ा, मारा, बेइज्जत किया, लकड़ियाँ छीन के चल भाग जा। बड़ा गुस्सा है, गरीब के बच्चों की रोटी थी, मजदूर था, मांगने वाला नहीं था। अगर इसमें आज़म अगर होता ना तो इसकी तबीयत ठीक कर देता, बर्बाद कर देता। तो फिर हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ तो हजरत ने पूछा हाँ भाई क्या देखा? उन्होंने हजरत वो ऐसे देखा। तो फरमाया उसी बाबे ने मुझे इसमें आज़म सिखाया था। जब इसमें आज़म देते हैं तो बर्तन और ज़र्फ भी बड़ा हो जाता है। एक तो ये बात है। दूसरा, हमारी बहुत ताकतवर किताबों में, पुरानी किताबों में लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवाओं पे, फ़ज़ाओं पे, जिन्नात पे, परिंदों पे, इंसानों पे, उनका सोने का तख्त उड़ता था, उस पर 70,000 इंसान, 70,000 जो है वो जिन्नात और मखलूक होती थी। तो कहा उनके पास क्या हर्फ था, वो हर्फ बताने लगा। अरबी ज़बान में, कुरानी ज़बान में वो हर्फ है या हय्यो या कय्यूम। इब्रानी सुरियानी ज़बानों में मैंने ये हज़रत ज़ुल्किफ्ल की मज़ार पे देखा। ज़ुल्किफ्ल नबी हैं जिनका कुरान में तज़किरा है, वो है अहियन अशराहियन।
یہ عبرانی زبان میں, عبرانی زبان جو مٹ چکی. احیان اشراحین, لیکن عربی میں یا کہ احیان اشراحین جو ہے یہ اس بندے کے پاس تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ہے وہ محفل میں بیٹھا تھا. کہا کہ بلقیس آ رہی ہے, اس کا تخت. تو ایک بہت بڑے جن نے کہا اتنی دیر میں. فہم نہیں, تو ایک بندہ بیٹھا تھا, قرآن کہتے ہیں اس کے پاس اسم اعظم تھا. اس نے کہا چشم زدن میں طرفت عین, کتاب کا علم تھا اس کے پاس, کتاب ہے, کتاب کا اس نے احیان اشراحین کے ذریعے وہ تخت پہلے سے موجود. اسم اعظم حقیقت ہے, پر جن کے پاس اسم اعظم ہے وہ کن فی دنیا غریباً, دنیا میں ایسے گزارا کر تجھے کوئی پہچان نہ سکے. ارے اللہ ہے, لوگوں کے پاس ہے. میں نہیں کہتا میرے پاس ہے, میں خود تلاش میں ہوں, لیکن ہے. اور ایسا ہے کہ کمال ہے اسم اعظم, اور اسم اعظم کائنات کی چابی ہے. کہیں یہ بھی کنفیوژن ہے کہ اسم اعظم مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک اسم اعظم ہے جو آپ اس کی تشریح کریں گے کہ ایسا ہی ہے کہ ایسا ہی ہے. اصل میں کائنات کے راز ہے نا, اللہ نے کسی پہ کچھ کھول دیا, کسی نے کچھ پہ کھول دیا. کیوں نے اللہ نے اپنی تقسیم کو بانٹنا ہے, تو اس کریم نے بانٹا ہے اور وہ عطا کی ہے. جیسے ہر جڑی بوٹی کے اپنے فائدے ہیں, لیکن اسم اعظم مختصر چند ہیں اور اللہ والوں کے پاس ہوتے ہیں. اور اس کی تاریخ میں واقعات ہیں. ابھی بھی زندگی میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اسم اعظم ہے. کئی چیزیں ہم روزمرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ اسم اعظم ہے. ہم اس انٹینسٹی سے نہیں پڑھ رہے ہوتے یا اس نیت سے نہیں پڑھ رہے ہوتے. یقین اعظم وہی والی بات ہوگی نا, اس سے نہیں. اچھا بھائی جی, بہت شکریہ آپ کا. لیکن ابھی ہم نے آخری مجھے نا کسی نے کہا کہ دریائے نیل پہ جانا تو ایک چیز دیکھنا. میں ابھی دریائے نیل پہ گیا, مصر گیا. جی. وہ واقعہ یہ ہے, کراچی کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, وہ مصر جانے لگے آج سے کوئی 40 سال پہلے غالباً. تو انہیں کسی نے کہا کہ دریائے نیل کی فلاں جگہ جانا, فلاں کنارے پہ فلاں ایک گھر ہوگا, فلاں ایک بابا ہوگا, اس سے مل کے آ جانا. اس نے کہا کیوں؟ کہا بس جب جائے گا پھر پتہ چلے گا. خیر وہ وہاں ڈھونڈتے ڈھانٹتے گئے تو دریائے نیل کے کنارے ایک بابا بیٹھا تھا, بڑی عمر کا. تو ان کے پاس وہ ایک ساتھ قہوہ تھا, وہ پی رہا تھا. تھوڑے تھوڑے کے بعد تھوڑا بھرتا, وہ پی لیتا, پھر بھرتا, پھر پی لیتا. ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں, کراچی سے آیا ہوں, اور کراچی سے مجھے کسی نے آپ کی کون سی ایسی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر 119 سال ہے. اور ایک بابے کو بلایا, او یا ولدی, او ولدی, او بیٹا, او پوترا. وہ آیا, انہوں نے کہا میرا پوترا 98 سال کا ہے. ارے اچھا. ایک اور بچہ بچارا بھاگتا دوڑتا آیا, انہوں نے کہا میرا بیٹا 6 سال کا ہے. 6 سال کا, ایک 98 سال کا ہے, ایک 6 سال کا, اور خود 119 سال. اور مجھے ان بزرگوں سے ایک اور بھی پتا چلا کہ وہ 126 سال کا تھا. 119 تو ٹھیک ہے. اچھا وہ راز کیا تھا؟ وہ ایک کہوا تھا. میں دریائے نیل کے وہاں گیا ہوں. اچھا, بابا تو نہیں مل سکا مجھے, بابا نہیں. آپ حیران ہوں گے, تقریباً 6500 کلومیٹر لمبا دریا ہے. جی. اور حدیث میں آتا ہے یہ جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے. 4 دریا ہیں جو جنت میں سے نکل رہے ہیں. نیل دریا میں. اور ان حضرات نے نیل کو, عرفان صاحب, ایسے سنبھالا ہوا ہے, 5 منزلہ جہاز میں نے خود چلتے دیکھے. جی سر, میں بھی گیا ہوں وہاں پہ, میں دیکھے. ہاں جی, میں ٹریول کیا جی بالکل. اچھا, وہ ایک قہوہ ہے جو میں نے ایک دفعہ پوسٹ ڈالی تھی کہ ٹھہریے خودکشی کرنے سے پہلے یہ پی لیں. ارے. اور وہ دنیا کا وہ شخص جو ٹینشن, ذہنی بیماریاں, نیند کوسوں دور, اور زندگی بے چین اور زندگی پریشان, گھٹنے, جوڑ, پٹھے, اعصاب, معذوریاں مجبوریوں میں چلا گیا ہو, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح زندگی گزارے. وہ 119 سال والا بابا اور اس کا 98 سال والا بیٹا. ٹھیک ہے. وہ کہوا ہے اناب, سپستان اور بہدانہ. بس اناب 11 دانے, سپستان یہ لسوڑیاں خشک ہوتی ہیں, اور بہدانہ وہ 11 دانے, وہ 11 دانے, وہ ایک چائے کا چمچ. اور یہ بڑا ایزیلی اویلیبل ہے, یہ نام کوئی ایسے فیملیئر اینڈ فیملیئر نہیں ہے, یہ آپ کو ہر جگہ پہ اویلیبل ہے, ہر جگہ سے. ہلکا سا کوٹ لیجئے, کوٹ کے 1 لیٹر پانی گرم میں رات کو بھگو دیجئے. اوکے. صبح اٹھ کے اس کو صرف 5-10 منٹ خوب ابالیں ڈھانک کے, اس کے بعد رکھ دیں. اب اس میں سے 1 کپ پیتے جائیں, وہ اس کے اندر دوائی پڑی رہے.
शाम तक यही दवाई आप पी लें, ठीक, बाबा तो ज्यादा पीता था, जी, हाँ। आप पी लें, थर्मस में डाल के रख दें, पी लें, आप सिर्फ तीसरे दिन रिजल्ट देखें अपने जिस्म का। अरे अल्लाह, इसके वो फायदे यानी हमने ये पोस्ट डाली तो लाखों से ज्यादा लोगों ने इसको आजमाया। कोई कहता है मेरे बाल फिर से स्याह होने लगे, कोई कहता है मेरे दांत के मसले, कोई कहता है मेरा पुराना नज़ला एलर्जी खत्म, और ये उसका इलाज है, बाकी इलाज है। अरे। ये असल मेरी वालदा का टोटका है। अरे वाह। उन्हें पता नहीं कहाँ से मिला था, मुझे तो मिस्र का हवाला मिला। अच्छा, लेकिन आपके घर का भी है? अम्मा ये आपके हमें घर का पिलाती थी। पिलाती। और ये कोई एज ब्रैकेट नहीं है, बच्चे भी पिए और बड़े भी पिए, और छोटे अपना बड़े कोई भी सारा कुछ सब लोग कोई पिए। बीमारी है, दिमाग कमजोर, याददाश्त पे असर है, अरे वक्त से अल्लाह पहले बुढ़ापा है। अरे अल्लाह अकबर। अम्मा बचपन में पिलाती थी। मैं आज समझता हूँ अगर कुछ मेरे अंदर कुछ सेहत की कोई, अभी तक तो उसकी करीमे से कोई रोग नहीं लगा, अल्लाह अकबर। अगर है तो वो ये बुनियादों में चीजें, फितरी ग़िज़ाएं और ये कहवा। वो चाइल्डहुड से जो है वो पिए, और साथ फितरी ग़िज़ाएं, बिल्कुल सही, माइक्रोवेव वालियां नहीं। माइक्रोवेव तो बर्बाद कर देता है उसमें। तो ये कहवा जो है कमाल चीज। अरे अल्लाह अकबर। बस पीते जाएं और इसके रिजल्ट देखते जाएं, बॉडी में रिजल्ट्स हैं वो देखते बहुत जाएं। ज्यादा। वाह वाह वाह। हत्ता कि ये कहवा जो है ये घरेलू झगड़ों का भी इलाज है। बस आगे नहीं बात करूँ। अरे वाह, अच्छा, अल्लाह अकबर। हज़रत जी एक छोटा सा विजिट हो जाए तो आप कुछ बताएंगे? हाँ जी, जी मैं समझ गया। आइए जी चलिए।